أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yesterday we were discussing کل ہم اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کا ایک دوسرے سے تعلق اور ان کا ایک دوسرے پر اثر کے متعلق گفتگو کر رہے تھے، جیسا کہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں اس کا ذکر ہے، اور جیسا کہ میں نے شروع میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ اس کا ایک خاص یا اس کی ایک خاص ترتیب ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ الحمد سے مالک یوم الدین میں جو ترتیب ہے اس میں بھی ایک خاص پیغام ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم ان آیات پر غور کرتے ہیں، یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ تمام مذاہب کی اصلی حقیقی تعلیم ان آیات میں بیان کی گئی ہے۔ ہر مذہب کا سفر الحمد سے شروع ہوتا ہے، اور الحمد تمام مذاہب کی طرف کے دروازے کھولتا ہے۔ انسان بالآخر اللہ تعالیٰ تک الحمد کے دروازے کے ذریعے پہنچ سکتا ہے۔ اگر وہ دروازہ بند ہو تو پھر کبھی بھی انسان اور اس کے رب کے درمیان کوئی تعلق نہیں پیدا ہو سکتا۔ اسی لیے الحمد لفظ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور اس اکیلے لفظ میں تمام اقسام عبادت کی روح پائی جاتی ہے، یعنی ایسی اقسام عبادت جو کہ کبھی بھی کسی مذہب میں پائی گئی ہو۔ ہر قسم کی عبادت کا دار و مدار الحمد ہے، اور انسانی تعلقات کا بھی دار و مدار الحمد ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ تک الحمد کے دروازے کے ذریعے پہنچ جاتے ہو، تو جب آپ انسان کے پاس واپس لوٹتے ہو تو آپ ایک بالکل ہی نئی شخصیت ہوتے ہو، اور وہ حمد جس میں آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہوتے ہو، جس میں آپ اللہ تعالیٰ کے گن گا رہے ہوتے ہو، تو وہ ایک ایسی حمد ہے جو آپ کے کردار پر ایک بہت گہرا اثر ڈالتی ہے، اور پھر جب آپ انسانوں کے پاس واپس لوٹتے ہو تو پھر آپ ایک محمود کی حالت میں واپس لوٹتے ہو، یعنی ایک ایسا شخص جو اس حمد میں رنگا گیا ہو جس کے ذریعے وہ اپنے رب کی تعریف کر رہا تھا۔ لہٰذا یہ ایک خلق آخر ہے، یعنی تمہارے اندر ایک اور ہی نئی مخلوق کی ابتدا، اور اس چیز کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ دین کو دو الفاظ میں بیان کیا جا سکتا ہے، یا دو جملوں میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی کلا، یا اللہ تعالیٰ تک براہ راست تعلق رکھنے کی کلا، یا پھر اللہ تعالیٰ کی ان توقعات پر پورا اترنا جو کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے رکھتا ہے۔ یہ ایک طریق ہے جس سے ہم مذہب کو سمجھتے ہیں یا دیکھتے ہیں۔ ایک اور طریق جس سے ہم مذہب کو بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ تعلیمات یا وہ زندگی کے اصول جو انسانی تعلقات کو کاملیت عطا کرتے ہیں،
یعنی ایک دوسرے کے تعلق میں. every religion یہ ہیں مذہب کے دو پہلو. ہر مذہب میں یہ دو پہلو ہیں یا ہونے چاہیے، ورنہ وہ مذہب نامکمل ہوگا. اسی طرح جب ہم الحمد پر غور کرتے ہیں تو اس میں تمام مذاہب کی روح پائی جاتی ہے. اور اس کے متعلق میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ الحمد کو ہم موضوعی طور پر بھی لے سکتے ہیں اور اصطلاحی طور پر بھی لے سکتے ہیں. یہ دونوں لحاظ سے اس کے معنی لیے جا سکتے ہیں. signifies the same thing when you look at it from these two angles. Subjectively, it will mean you are praising Allah. آبجیکٹیولی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہو، Praising Allah, and subjectively, اور سبجیکٹیولی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کو حاصل کر رہے ہو. attributes of Allah yourself. Now, once you enter the door of Alhamd, لہٰذا ایک دفعہ جب آپ الحمد کے دروازے میں داخل ہو جاؤ تو پھر بالآخر آپ مالک یوم الدین تک پہنچ جاؤ گے. اور اسی چیز کا مختصراً بیان کیا گیا ہے. Malik Yawm al-Din, لیکن آپ مالک یوم الدین تک مختلف مرحلے طے کرنے کے بعد پہنچتے ہو. اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ ربوبیت کی کلا کو سمجھو اور اس کو سیکھو. آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو ربوبیت کا مطلب آنا چاہیے. اور جب آپ ربوبیت کو سیکھ جاؤ گے تو آپ بھی اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے ایک قسم کے رب بن جاؤ گے. اور اسی طرح الحمد بھی رب کے تعلق میں اپنا مقصد پورا کر لے گی. جب آپ یہ سیکھ جاؤ گے کہ رحمانیت اصل میں کیا چیز ہے اور یہ کوشش کرو کہ آپ دوسروں کے لیے رحمان بنو، تو اس وقت بھی الحمد اپنا مقصد پورا کر لے گا. and you would become a sort of Rahman. اور پھر تب آپ ایک قسم کے رحمان بن جاؤ گے. اور بالکل ایسی ہی چیز رحیمیت پر اطلاق پاتی ہے. لیکن بالآخر آپ مالک یوم الدین تک پہنچ جاتے ہو، Possessor of all ends, یعنی وہ وجود جو تمام چیزوں پر ملکیت رکھتا ہے. the day of judgment, قیامت کے دن کا مالک of everything ultimately and absolutely. اور ہر چیز کا مکمل طور پر مالک. Also means جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ مالک یوم الدین سے مراد وہ شخص جو چیزوں پر ایسے ملکیت رکھتا ہے کہ کوئی اور اس پر ملکیت رکھ ہی نہیں سکتا. کوئی بھی اور وجود نہیں جو اس کی طرح ہر چیز پر ملکیت رکھتا ہو. meaning of Malik Yawm al-Din. اور صرف اسی مقام پر مالک یوم الدین کے معنی اپنے پورے اطلاق یا پورے حق تک پہنچتے ہیں. Everybody else is dispossessed اس وقت جب ہر شخص سے اس کی ملکیت اس سے چھین لی جائے گی، یعنی وہ تمام عارضی چیزیں اس سے چھین لی جائیں گی، اور جب تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کو واپس لوٹا دی جائیں گی تو اس وقت مالک یوم الدین کا اصل اظہار ہوگا. So whatever you do, Malik Yawm al-Din لہٰذا آپ زندگی میں جو کچھ بھی کرو یا جو بھی عمل کرو، مالک یوم الدین سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بالآخر آپ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاؤ گے. خواہ اگر آپ الحمد کے راستے پر چلو یا ایک چھوٹا سا راستہ ڈھونڈ لو، آپ کی تقدیر میں لکھا ہے کہ آپ نے مالک یوم الدین تک پہنچ جانا ہے. لیکن اگر آپ اس راستے پر چلو جو الحمد آپ کو سکھاتا ہے your Lord as Rab and as Rahman تو پھر آپ اس چیز پر شاہد ہوگے کہ آپ کا رب الرحمن اور رحیم بھی ہے. is اور آپ کو یا تو ربوبیت یا رحمانیت یا رحیمیت ملے گی. nothing of the negative sense of these attributes. ان صفات کا کوئی بھی منفی پہلو آپ کے لیے بطور انعام نہیں ہوگا. Make a short circuit and do not meet your Lord اگر آپ الحمد کے علاوہ والا راستہ لو اور اگر آپ اپنے رب کی رحمانیت اور رحیمیت کو نہ دیکھو تو بالآخر آپ کو ان صفات کے منفی پہلو نظر آئیں گے یا آپ کو ملیں گے. called Maghzubiyat and اور انہی کا نام مغضوبیت اور ذالیت کہا جاتا ہے. negative aspect یہ ان کے منفی پہلو ہیں from Rahmaniyat and Rahimiyat جو کہ rحمانیت اور رحیمیت میں سے نکلتے ضرور ہیں لیکن منفی رنگ میں نہ کہ اچھے رنگ میں. clear directive. You are shown a very
آپ کو ایک بالکل سیدھی اور واضح راہ دکھائی جاتی ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ راہ یا یہ دروازہ الحمد کے ذریعے کھل جاتا ہے. یہ ربوبیت، رحمانیت اور رحیمیت سے گزر کے بالآخر اللہ تعالیٰ تک آپ کو لے جاتی ہے. تو اگر آپ اس راہ کے علاوہ کسی راہ پر چلو گے تو آپ پھر بھی اللہ تعالیٰ تک پہنچ تو جاؤ گے، لیکن ان صفات کے فوائد حاصل کرے بغیر آپ پہنچو گے، اور ان سب کے بغیر اگر پہنچو گے تو وہ تو جہنم ہے. یعنی وہ تمام منفی پہلو جو ان ساری صفات میں سے نکلتے ہیں. لہٰذا سورہ فاتحہ کا آخری حصہ منفی پہلوؤں کے متعلق بتاتا ہے. لیکن فی الحال ہم ان صفات کے اچھے پہلوؤں کے متعلق گفتگو کرتے ہیں. اب ایک اور طریق ہے جس سے ہم اس چیز کو یا ان تعلقات کو ہم سمجھ سکتے ہیں، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں تاریخ سے ثابت ہوتی ہے یا پتہ چلتی ہے، لیکن صرف کچھ لوگوں کو اس کی سمجھ آتی ہے. سچ تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی نیا مذہب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ ہمیشہ بادشاہت چھوڑ جاتا ہے اور بہت بڑے بڑے قوانین چھوڑ جاتا ہے. دنیا میں کوئی بھی ایسا مذہب نہیں آیا، خواہ اس کی شروعات کتنی بھی کمزور کیوں نہ ہو، جس نے اپنے بعد کوئی بادشاہت نہ چھوڑی ہو، یہاں تک کہ دنیاوی بادشاہت بھی. ہم یہودیوں کی مثال لے لیتے ہیں. تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ان کی شروعات بہت ہی کمزور اور وہ دنیا میں بہت ہی نچلے درجے کے لوگ نظر آتے تھے. ایسے لوگ جن کو بہت ہی لمبے عرصے کے لیے تمام انسانی حقوق سے محروم رکھا گیا تھا، اس حد تک کہ جب انہیں احساس دلایا گیا کہ جاؤ اور اپنے انسانی حقوق کے لیے لڑو اور ان کو لو، تو ان بیچاروں کے اندر یہ بھی قوت نہیں تھی یا یہ بھی طاقت ہی نہیں تھی کہ وہ اپنے ہاتھ آگے بڑھائیں اور اپنے حقوق لے لیں. ایک ایسا وقت آیا تھا کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تم اور اپنا رب جاؤ اور ہمارے حقوق کے لیے لڑو، اور جب تمہیں ہمارے حقوق مل جائیں تو پھر تم ہمارے درمیان تقسیم کر دینا. تو ایک لمبے عرصے ظلم و ستم سہنے کی وجہ سے یہ تھی وہ غلامی کی حالت جس تک وہ رہ گئے تھے. لیکن آخر میں کیا ہوا؟ جب انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ہم الحمد کے دروازے سے گزریں گے، تو پھر وہ مالک یوم الدین تک پہنچ گئے تھے. اور یہاں اس لحاظ سے مالک یوم الدین وہ مالک نہیں ہے جس کو ہم موت کے بعد ملیں گے، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، مالک اپنا جلوہ اس زمین پر بھی دکھاتا ہے. مالک سے مراد بادشاہ بھی ہے. اور جب آپ اپنے رب کی مالکیت اور بادشاہت کی صفات کو اکٹھا کر دیتے ہو تو آپ کے دشمن اس بادشاہت میں سے کوئی حصہ نہیں لے سکتے، اور پھر وہ بادشاہت آپ کو عطا کی جاتی ہے. تمام وہ چیزیں جو تمہارے رب کی ملکیت تھی وہ اب تمہاری ملکیت بن جاتی ہیں، اور آپ کو اپنے رب کی مالکیت میں حصہ ملتا ہے. لہٰذا وہ خوشخبری صرف قیامت کے دن کے لیے نہیں ہے، یعنی موت کے بعد کے لیے، بلکہ وہ اس دنیا میں بھی مل سکتی ہے. اور اس بات کا ثبوت ہمیں تاریخ سے ملتا ہے، کیونکہ بالکل یہی ہوا تھا. اب اگر آپ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کی بادشاہت پر غور کریں، اگر آپ ان کا قصہ قرآن کریم یا بائبل میں پڑھیں تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو اپنی مالکیت میں کیسے حصہ دیا. اور دیکھ لیں کہ کتنی عظیم الشان بادشاہت اس دنیا کے ظہور میں آئی، اور یہ انہی لوگوں کے ذریعے بنائی گئی جو تعمیر کا فن ہی بھول گئے تھے. لہٰذا ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جب غریبوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی مالکیت میں کوئی نہ کوئی حصہ ملتا ہے، کیونکہ وہ مالک یوم الدین تک پہنچ جاتے ہیں. اگر ہم عیسائیت کی ابتدائی حالت پر غور کریں، وہ لوگ اتنے زیادہ بیچارے تھے اور ہر قسم کے لوگوں نے ان کی مخالفت کی. یہودیوں نے بھی ان کی مخالفت کی اور اہل روم نے بھی ان کی مخالفت کی، اور ان کے ظلم و ستم کا دورہ 300 سال سے زائد بتایا جاتا ہے. وہ زندہ جلائے گئے،
ان کی تمام ملکیتیں ان سے چھین لی گئیں. انہیں بھوکے جنگلی جانوروں کے سامنے پھینک دیا گیا wild animals, and people sat around and اور لوگ بیٹھ کر ان کا تماشا دیکھتے تھے. tore them open or اور جب کوئی جانور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا تھا یا ان کو کھا جاتا تھا اور تو وہ سارے لوگ جو اس تماشے کو دیکھتے تھے وہ تو بس ہنستے تھے. یہ ان کے لیے کوئی دہشت کا نظارہ نہیں تھا بلکہ ایک تفریحی نظارہ تھا. یہ تھی ان کی حقارت کی صورتحال اور یہ تھی ان کے ظالموں کی صورتحال. were shared, ultimately were given the opportunity to share Allah's لیکن یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی مالکیت میں سے ایک حصہ ملا اور آج آپ ان کی بادشاہت کے ایک حصے میں بیٹھے ہو is a reward of the early جو کہ دراصل ان کی ابتدائی قربانیوں کا ایک انعام ہے. Christendom, which doesn't end. اگر اس عیسائی بادشاہت پر غور کریں جو کبھی ختم ہی نہیں ہو رہی، جس پر سورج کا غروب ہوتا ہی نہیں، یہاں تک کہ رشیا کی دہریہ بادشاہت اس بادشاہت کے مقابلے میں ایک بچے کی نسبت ہے. لہٰذا یہ بادشاہت تقریباً پوری دنیا میں حاوی ہے. یہ آج کے عیسائیوں کے اعمال کا نتیجہ نہیں یا انعام نہیں. اگر آپ کو مذہب کی تاریخ کا پتہ ہو تو آپ یقیناً اس نتیجے تک پہنچو گے کہ یہ ان پہلے عیسائیوں کی قربانیوں کے انعامات ہیں جن کو اپنے تمام حقوق نہیں ملے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنی مالکیت کا حصہ ان لوگوں کو دیا تو یہ اس کا نتیجہ نکلا. ایسی بادشاہتیں ظہور میں آئیں. تو اسی طرح مالکیت کا اثر تمام مذاہب پر ہوتا ہے. Followers of Krishna also became حضرت کرشن کے بھی پیروکار آخر میں غالب آ گئے rulers of India, اور بالآخر وہ ہندوستان کے حاکم بن گئے. were made emperors of کنفیوشس کے پیروکار چین کے شہنشاہ بن گئے اور یہی نتیجہ زرتشت کے پیروکاروں کا تھا. لہٰذا قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے Soha, Ibadi Salihun. This is an unchangeable rule. یہ ایک ایسا قانون ہے جو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. یعنی زمین پر ان لوگوں کی ملکیت ہوگی اور وہی اس کے وارث ہوں گے جو کہ اللہ تعالیٰ کی پیروی کرتے ہیں اور صالحین ہیں. Despite the fact that people are no longer righteous, اور یہ وعدہ تب بھی پورا ہوتا ہے جب کہ لوگ صالح یا نیک نہیں رہتے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کی وجہ سے ہے. آپ اللہ تعالیٰ کو بالکل بھول جاتے ہو لیکن وہ تمہیں کبھی بھی نہیں بھولتا اور وہ اپنے وعدے پر قائم رہتا ہے. صرف ان لوگوں کی خاطر جنہوں نے اس مذہب کے ابتدائی وقت میں اس کی خاطر کتنی قربانیاں دیں. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام ملکیتیں جو انہیں اس دنیا میں ملی ہے ان کو یہ ساری چیزیں اپنی قابلیت کی وجہ سے ملی ہیں یا اپنی کسی انفرادی قوت کی وجہ سے یہ ملی ہے. تو یہ ایک بالکل ہی غلط تصور ہے. یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے ان ابتدائی لوگوں کی قربانیوں کی وجہ سے. اسی لیے احمدیوں کو یہ بات بار بار یاد دلانی چاہیے کہ وہ بھی انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور مسلسل اللہ تعالیٰ پر توقع رکھو. اگر وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قائم رہیں اور اگر وہ ابتدائی احمدیوں کی قربانیوں کو یاد رکھیں گے تو یہ ان کو سیدھے راستے پر رہنے کے لیے مدد عطا کرے گا اور اپنے سے پہلے ان لوگوں سے بھی زیادہ لمبے عرصے تک اس راستے پر رہیں گے. آخری بات جو میں اس تعلق میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ایک کافی دلچسپ پیشگوئی ہے جو کہ اس آیت کے تعلق میں ہے. go back to history again, once again. اگر آپ تاریخ پر ایک دفعہ پھر سے غور کریں The smaller تو آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ جتنی چھوٹی طاقت اس مذہب کی تھی which was offered to those تو اتنی ہی چھوٹی اس کی بادشاہت رہی تھی اس کے بعد. the bigger that religion was, the bigger was the domain. اور جتنی بڑی اس مذہب کی طاقت تھی تو اتنی ہی بڑی اس کی بادشاہت رہی ہے. اس مذہب کے پیروکاروں کی مخالفت بھی اتنی ہی بڑی تھی لیکن اتنی ہی بڑی ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات حاصل ہوئے ہیں. اور عیسائیت دنیا کی اکثریت پہ اس لیے حاوی ہے کیونکہ
تمام مذاہب میں سے جس مذہب نے سب سے زیادہ ظلم سہا ہے تو وہ عیسائیت کا مذہب ہے، much longer, for much longer period than any other. اور یہ بھی کہ تمام مذاہب کے پیروکاروں میں سے سب سے زیادہ لمبے عرصے تک انہوں نے ظلم سہا ہے، To that extent, the reward was much bigger and wider. اور پھر اس لحاظ سے ان کا انعام بہت ہی وسیع تھا۔ Surah Fatiha also contains the اس کے علاوہ بھی سورہ فاتحہ اس دروازے کی چابی اپنے اندر رکھتا ہے جس میں ہم اس انعام کو سمجھ سکتے ہیں جو ہمارے لیے رکھا گیا ہے، یعنی وہ لوگ جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، اور خاص طور پر وہ جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری آمد پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ رحمانیت کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسے مذہب کا اعلان جو کہ پوری دنیا کے لیے ہے، اور اسلام سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو بطور رحمان کسی بھی مذہب میں ظاہر نہیں کیا۔ if you have traveled the اس لیے اگر آپ اس راہ پر چلو جس کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ تک پہنچو گے، which means جو کہ اس رحمانیت کے ذریعے ہے، یعنی وہ رحمانیت جو کہ تمام دنیا پر حاوی ہے، that malikiyat would تو جب آپ اس کے ذریعے مالک یوم دین تک پہنچو گے تو وہ مالکیت اپنے اثر میں اس سے بھی زیادہ وسیع ہوگی، کیونکہ اس کا ایک رحمانیت کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ اور حضرت نسیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بالکل یہی فرمایا ہے اپنی ایک تفسیر میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہر نبی نے اپنے رب کی مالکیت میں ایک حصہ پایا تھا، لیکن کبھی بھی مکمل طور پر نہیں۔ share in malikiyat of Allah ہر نبی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مالکیت میں ایک حصہ ادا ہوا تھا، according to his لیکن ایک حد تک، according to the mess اور وہ حصہ اس کی اپنی طاقت اور اس کے پیغام کی طاقت کے حد تک محدود رہتا تھا، made a sort of malik اور اس لحاظ سے وہ ایک قسم کا مالک بنایا گیا تھا۔ shared full malik لیکن ایک واحد نبی تھا جس کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی مالکیت میں سے مکمل حصہ ملا تھا، with Allah اور جس کو اللہ تعالیٰ کی مالکیت میں سے قیامت کے دن میں بھی حصہ ملے گا، تو وہ نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ will be shafi قیامت کے دن وہ شفیع ہوں گے، also has the sense of malikiyat اور شفیع بھی ایک لحاظ سے مالک ہوتا ہے۔ rules and regulations of forgiveness do not apply جب مغفرت کے عام اصول کام میں نہیں آتے، جب کسی مجرم کے متعلق فیصلہ ہو جاتا ہے، اور جب کوئی حصہ دار یہ کہہ دیتا ہے کہ چلو اس کو چھوڑ دو، میں اس کو معاف کرتا ہوں، this is why تو اسے وہ شفاعت کہتے ہیں۔ اسی لیے سب سے زیادہ گناہ کرنے والے شخص کے لیے بھی یہ جائز ہے کہ وہ مغفرت کے لیے دعا کرے، لیکن شفاعت کرنا تو کسی نبی کے لیے بھی نہیں جائز سوائے کہ اگر اللہ تعالیٰ اسے بتائے۔ لہٰذا اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کو قائم رکھنا چاہتا ہے، لیکن وہ پھر بھی اپنے نبیوں کو اپنی ملکیت میں سے کوئی نہ کوئی حصہ دینا چاہتا ہے، not as their basic rights اور یہ بطور ایک ان کے لیے رحمت ہے، نہ کہ ان کے حقوق میں سے ہے، اور اسی لیے شفاعت کسی بھی شخص کے لیے جائز نہیں سوائے ان نبیوں کے لیے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جائز کیا ہے۔ لہٰذا قیامت کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفیع بنائے جائیں گے، and shafi for all the people. That shows اور وہ تمام لوگوں کے لیے شفیع بنائے جائیں گے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مالکیت میں سے اس حد تک حصہ لیں گے جو ان سے پہلے کبھی کسی شخص نے نہ لی ہو، اور یہ بکلی طور پر اس دنیا پر اطلاق پائے گا۔ دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ دنیاوی حکومت کے لیے خواہش رکھتے ہیں، مثال کے طور پر یہودی دنیاوی حکومت کے لیے خواہش رکھتے ہیں، عیسائی بھی دنیاوی حکومت کے لیے خواہش رکھتے ہیں، دہریہ بھی ہیں، لیکن میں آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ احمدیوں کے علاوہ کسی کو بھی دنیاوی حکومت نہیں ملے گی۔ یہ ایک طے شدہ فیصلہ ہے، کیونکہ آپ وہ لوگ ہو جو کہ اسلام کے قدرت ثانی کا اظہار ہو، جن کے ذریعے مالکیت کا اظہار ہوگا، جن کے ذریعے اس زمین پر اللہ تعالیٰ کی مالکیت کا اظہار ہوگا۔ لہٰذا بالآخر صرف ایک دنیاوی حکومت اس دنیا میں قائم ہوگی، اور وہ حکومت احمدیوں کی ہوگی۔ وہ اس لیے نہیں کیونکہ وہ اس حکومت کے حقدار ہیں، بلکہ اس لیے کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ فاتحہ میں اس کا وعدہ دیا گیا ہے کہ اس زمین پر بھی ایک ایسا وقت آئے گا جس میں اے میرے پیارے محمد تو بھی
میری مالکیت میں ایک حصہ لے گا. representing you at that time. لہٰذا جو بھی لوگ تیری نمائندگی کر رہے ہوں گے اس وقت، ان لوگوں کو تمام دنیا کی بادشاہت عطا کی جائے گی. تو یہ وہ خوشخبری ہے جس کے متعلق میں ذکر کر رہا تھا، اور اس کے متعلق آپ کو آگاہی تب ملتی ہے جب آپ ان سورہ فاتحہ کی ان صفات کو پر غور کرو. اب ہم دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں. Second part is because this is exactly how Hazrat Muhammad میں نے اس کو دوسرا حصہ اس لیے کہا کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے ایسے ہی کہا ہے. God has divided Surah Fatiha وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. and the second پہلا حصہ اس نے اپنے لیے رکھ لیا اور دوسرا حصہ اس کے عابدین کے لیے ہے. Fatiha which we have just finished. لہٰذا سورہ فاتحہ کے پہلے حصے میں جس کو ہم نے ابھی مکمل کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے، اور دوسرے حصے میں انسان کی تمام ان ذمہ داریوں کا ذکر ہے جو کہ ان صفات پر غور کرنے سے اسے سمجھ آتی ہیں. Consider it further. لیکن اگر آپ اس پر مزید غور کریں تو آپ کو اس بات کے متعلق علم ہوگا کہ اگر آپ بالآخر اللہ تعالیٰ کے حقیقی عابد بن جاؤ گے تو پہلا حصہ بھی آپ کے لیے اتنا ہی ہے جتنا دوسرا حصہ ہے. اگر آپ اپنے رب کے حقیقی عابد نہیں بنو گے، اور اس کے علاوہ اگر آپ شیطان کے غلام بنو گے، تو پھر نہ تو پہلا حصہ آپ کے لیے ہے اور نہ دوسرا حصہ. اور اس کا ذکر سورہ فاتحہ میں ہی ملتا ہے. اب ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین تک پہنچتے ہیں. When you reach Maliki Yawmiddin, as I told you before, جب آپ مالک یوم الدین تک پہنچو، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، تو وہ آپ کو اس چیز کا پیغام دیتا ہے کہ آپ کا کچھ بھی نہیں ہے، آپ کی کچھ بھی ملکیت نہیں ہے. جیسے آپ مالک تک پہنچتے ہو تو آپ سے ہر چیز چھین جاتی ہے اور آپ کی ساری انا مکمل طور پر تباہ کر دی جاتی ہے. آپ کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا سوائے وہ جو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے چھوڑ دیتا ہے. اور اگر آپ یہ خواہش رکھتے ہو کہ آپ بھی چیزوں کے مالک بنو تو آپ کو اس کی طرف جانا پڑے گا، اور یہ عبادت کے ذریعے ہو سکتا ہے. ایاک نعبد کا مطلب ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں تمام پیغام کی سمجھ آ گئی، ہم کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہیں، ہم کسی بھی چیز کے حقدار نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہم خواہش رکھتے ہیں کہ ہم اس میں حصہ لیں، لہٰذا ہمیں اس کا حقدار بنا. اور اسی طرح حمد اور عبادت ایک ہی چیز ہے. ایاک نعبد میں حمد کے دروازے کے متعلق حوالہ ملتا ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں یہ موقع دے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم تیری تعریف کریں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم تیری عبادت کریں اور ہم کسی اور کی عبادت نہ کریں. یہ ہے ایاک نعبد. لیکن اس وقت جب اس مومن کو یہ یاد دلایا جاتا ہے کہ تمہارے سے سب کچھ چھین گیا ہے، تمہارے اندر یہ طاقت بھی نہیں رہی کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکو، تو اس وقت اس آیت کا دوسرا حصہ اس کی مدد کے لیے آتا ہے. ایاک نستعین. یقیناً ہم چاہتے ہیں کہ ہم تیری عبادت کریں، بہت زیادہ تیری عبادت کریں، اس حد تک کہ ہم کسی اور چیز کی عبادت نہ کریں. لیکن ہمیں اس بات کا بھی علم ہے، اور ہمیں یہ پیغام سورہ فاتحہ کے پہلے حصے سے ملتا ہے کہ جب تک تو ہمیں طاقت نہ دے کہ ہم تیری عبادت کریں، تب تک ہم تیری عبادت نہیں کر سکتے. اس لحاظ سے ایاک نستعین تمہیں وہ طاقت دیتا ہے جو کہ تم بکلی طور پر کھو بیٹھے تھے، اور ایاک نعبد تمہیں اس قابل بناتا ہے کہ تم اسی دروازے میں داخل ہو جاؤ جو کہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت الحمد سے ہی تمہارے لیے کھول دیا جاتا ہے. اس وقت پھر سفر شروع ہوتا ہے، اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ آپ ایک سیدھی راہ پر چل پڑتے ہو جو کہ ربوبیت، رحمانیت اور رحیمیت کے پاس سے گزرتی ہے. اس لیے اس سے اگلی دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم. کون سی صراط مستقیم؟ وہ والی جس کا پہلے ذکر ہوا ہے، وہ صراط یا وہ راستہ جو کہ تمہیں ربوبیت، رحمانیت اور رحیمیت کے پاس سے لے کے جا کر مالک یوم الدین تک پہنچاتی ہے. اور یہ ہے صراط کے اصلی معنی. اور اس کا منفی پہلو مغضوبیت اور ضالیت ہے، جو کہ سورہ فاتحہ کے دوسرے حصے میں جن کا ذکر ملتا ہے. صراط مستقیم
یہ وہ راستہ ہے جو کہ ضالیت اور مغضوبیت کے پاس سے بھی گزرتا ہے. In one sense, Sirat al-Mustaqim ends with the ایک لحاظ سے صراط مستقیم کا معنی اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب لکھا ہے صراط الذین انعمت علیہم، لیکن اگر آپ صراط کے معنوں کو اور وسیع کر دو Malik ultimately, اور اسے اس بات کا حوالہ دو کہ بالآخر تم نے مالک تک پہنچ ہی جانا ہے، تو پھر یقیناً صراط ایک زیادہ وسیع معنی مانگے گا، اور اس میں صراط مغضوبیت کا بھی پہلو آ جائے گا اور ضالین کی بھی صراط اس میں آ جائے گی. وہ اس لیے کیونکہ انسان نے اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہی ہے، یا تو وہ صراط مستقیم انعمت علیہم کے ذریعے پہنچے گا یا پھر مغضوب اور ضالین کی صراط کے ذریعے اللہ تک پہنچے گا. اس لیے لکھا ہے اہدنا الصراط المستقیم، لیکن وہ صراط یا وہ راستہ جو کہ نیک لوگوں کا ہے، جن پر تو نے اپنے انعامات ظاہر کیے ہیں، وہ والا راستہ نہیں، یا وہ والا صراط مستقیم نہیں جو کہ مغضوب اور ضالین کا راستہ ہے. اس لیے جب ہم سورہ فاتحہ کے پہلے حصے سے صراط کے معنوں کو سمجھ جاتے ہیں تو اس کا منفی پہلو مغضوبین اور ضالین کی صراط سے سمجھ آ جاتی ہے. اب مغضوبین کون ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ پھر ہماری مدد کے لیے آتے ہیں تاکہ وہ ہمیں بتائیں کہ مغضوبین کون ہیں. وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ مغضوبین سے مراد یہودی ہیں، ابتدائی زمانے کے یہودی نہیں جو کہ ان کی تاریخ کے شروع میں تھے، بلکہ وہ جو ان کی تاریخ کے آخری حصے میں آئے تھے جبکہ وہ پتھر دل بن گئے تھے اور جب انہوں نے رحمانیت کے ہر پہلو سے قطع تعلق کر لیا تھا. conceive of Maghzub alayhim as Jews. یہودیوں کے متعلق وہی تصور رکھنا جس طریق سے قرآن کریم ان کو بیان کرتا ہے تو یہ رحمانیت کے بالکل ہی مترادف ہے. رحمانیت سے مراد مغفرت ہے، Even without asking, کسی کے بنا مانگے اس کو عطا کرنا، extremely beneficent to the maximum degree, بہت ہی زیادہ نرمی کرنا on which nothing. جس حد تک ہو سکتا ہے. But the Jews of the latter days were exactly the opposite. لیکن آخری زمانے کے یہودی اس کے بالکل مترادف تھے. Whatever was the negative of Rahman, وہ ہر وہ چیز تھے جو کہ رحمانیت کا منفی پہلو رکھتی ہو، اس لیے ان کا مغضوبی علیہم ہونا ان کے لیے لازمی تھا. tells us that in fact the attributes of اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات دراصل قطعی صفات ہیں attributes are derived from اور وہ منفی پہلو ان قطعی صفات کی غیر موجودگی میں سے نکلتے ہیں. or not no light. مثال کے طور پر یا تو روشنی ہے یا اندھیرا ہے. اندھیرا اپنی ذات میں کوئی اچھی چیز تو نہیں، So when Allah وہ تو اصل میں روشنی کی غیر موجودگی ہے. اس لیے جب اللہ تعالیٰ منتقب بن جاتا ہے یا سزا دینے والا، a positive quality with Allah, تو یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اچھی صفت نہیں، certain attribute of Allah یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی ایک غیر موجودگی ہے by جو کہ ایک لحاظ سے اس پر اس کے عابدین کی وجہ سے اس پر لازم ہو جاتی ہے. ignores a certain attribute, جب انسانیت اللہ تعالیٰ کی اچھی صفات کو نظر انداز کر دیتی ہے what is left for them is the negative natural تو نتیجتاً ان کے لیے صرف اس اچھی صفات کی یا اچھی صفت کی غیر موجودگی کا نتیجہ رہ جاتا ہے. لہٰذا اگر آپ اپنے لیے روشنی کے تمام ذرائع بند کر دو تو پھر آپ کے لیے صرف اندھیرا رہ جائے گا، لیکن وہ اندھیرا کوئی اپنی ذات میں کوئی اچھی چیز تو نہیں. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت پرانا مسئلہ بھی حل کر دیتا ہے vicious or bad qualities. جس میں ہم اللہ تعالیٰ کے متعلق بعض سخت صفات بیان کرتے ہیں. Trying to solve this problem, لوگ اس مسئلے کو بہت دیر سے کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا کوئی حل نکل آئے کہ اگر اللہ تعالیٰ دونوں قسم کی صفات کا مالک ہے، یعنی اگر وہ چاہے تو وہ نرمی بھی کر سکتا ہے اور سختی بھی کر سکتا ہے، اگر انصاف کر سکتا ہے تو ناانصافی بھی کر سکتا ہے، اگر وہ انعام بھی دے سکتا ہے تو محروم بھی رکھ سکتا ہے، تو اس کا مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا ذمہ دار ہے. تو اس لیے ہم پھر لوگوں کو کیوں سزا دیتے ہیں؟
ہم اس تمام سلسلے سے کیوں گزرتے ہیں کہ ہم کسی کے لیے کوئی سزا منتخب کریں؟ ہمیں تو پھر کوئی اختیار نہیں ہونا چاہیے. اس وجہ سے بہت سارے علم فلسفہ وجود میں آئے، کیونکہ یہ شبہ ہمیشہ سے رہا ہے. اور ایک ایسا وقت بھی آیا تھا کہ یہ فلسفہ ہندوستان میں بھی بہت مشہور تھا. ایک شاعر گزرا ہے جس نے اس کے متعلق اپنے ایک بہت ہی مشہور شعر میں اس کا ذکر کیا ہے. وہ فرماتا ہے، تہمت ہے مختاری کی، چاہے ہیں تو آٹ کرے ہیں ہم کو ابس بدنام کیا. یہاں کے سیاہ و سفید میں اپنا دخل جو ہے سو اتنا ہے، رات کو جوں توں صبح کیا، رات کو رو رو صبح کیا، اور صبح کو جوں توں شام کیا. سیاہ و سفید is played upon, it's a beautiful verse. یہ سیاہ و سفید کے لفظ پہ ایک بہت ہی خوبصورت شعر ہے، اور اس میں رات اور دن کا بھی ذکر ہے، لیکن اس کا انگریزی میں ترجمہ کرنا بہت ہی مشکل ہے، اس لیے میں اس کو چھوڑتا ہوں. لیکن پہلی ہی شعر میں وہ کہتا ہے، اور اسی میں اس فلسفے کی طرف اشارہ ہے جس کا میں ذکر کر رہا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کے بیچارے غلاموں پر ایک تہمت ہے. کہ ہمیں کسی چیز کا اختیار نہیں. جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، لیکن نام برا ہمارا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی اپنی خواہشات کی وجہ سے. لیکن جب آپ سورہ فاتحہ کی معنی اچھی طریقے سے سمجھ لیتے ہو تو پھر یہ شبہ بھی آپ کے لیے دور ہو جاتا ہے. آپ ذہنی طور پر مزید نقصان نہیں اٹھاتے. سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی ایسی صفت نہیں بیان کرتی جو کہ منفی پہلو میں لی جائے. وہ 4 صفات جن کا ذکر ہوا ہے، رب، رحمان، رحیم اور مالک، ان چاروں میں سے کسی میں بھی غضب، سزا، انتقام یا تباہی کی روح نہیں ملتی. لیکن پھر بھی یہ بات واضح ہے کہ سورہ فاتحہ ام الکتاب ہے، اور یہ 4 صفات ام الصفات ہیں. ان میں اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کی چابی پائی جاتی ہے. لہٰذا کیونکہ قطعی صفات کا ذکر ملتا ہے تو اس لحاظ سے وہ تمام انسانیت کو یہ پیغام بھیجتی ہیں کہ تمام منفی صفات تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے ظہور میں آتی ہیں. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ظاہر ہوتی ہیں، لیکن کیونکہ تم اس کے قطعی صفات سے تعلق کھو بیٹھتے ہو تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ منفی صفات ظاہر ہوتی ہیں، جو کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ دکھانا نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنی اچھائی دکھانا چاہتا ہے، اور سزا کا پہلو یا تمام منفی پہلو تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے ظہور میں آتی ہیں. اور اس بات کی بھی وضاحت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک خوبصورت ترین حدیث میں بیان کرتے ہیں. وہ ایک اتنی خوبصورت حدیث ہے کہ جس میں قرآن کریم کا سارا خلاصہ موجود ہے. اس میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتاتا ہے کہ تمام کائنات یا تمام انسانیت کو یہ بات بتا دے کہ میں وہ بن جاتا ہوں جو میرے عابد میرے بارے میں گمان رکھتے ہیں. اگر وہ میرے متعلق یہ چاہتے ہیں کہ میں رب، رحمان اور رحیم بنوں تو پھر میں اپنے آپ کو اسی طرح ان کے لیے ظاہر کروں گا. لیکن اگر اس لحاظ سے وہ مجھ سے دور ہو جائیں اور اگر وہ میری ربوبیت اور رحمانیت کے جلوے نہ دیکھ سکیں تو پھر میں ان کے لیے اسی شکل میں ظاہر ہوں گا جس طرح وہ میرے بارے میں گمان رکھتے ہیں، یعنی کہ ان صفات کی مترادف شکل میں ان کے سامنے ظاہر ہوں گا. اب ہم پھر سے ایاک نعبد پر غور کرتے ہیں، کیونکہ ہم اس پر ابھی بھی مزید غور کر سکتے ہیں. سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم نعبد کو سمجھیں اس سے پہلے کہ ہم ایاک نعبد کا پوری طرح ترجمہ کر سکیں. عبادہ کیا چیز ہے؟ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عبادہ سے مراد صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور اس کی تعریف کرنا.
اور بہت سارے لوگوں نے اس بات پر اعتراض اٹھایا ہے، یہ بات کہہ کر کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قسم کا شودہ پن ہے، اور یہ بھی کہ اگر ہم اس کی عبادت نہیں کریں گے تو وہ ہمیں سزا دے گا، خواہ اگر ہمارا دل کرے بھی کہ ہم اس کی عبادت کریں یا نہ کریں، جو مرضی ہو جائے ہمیں اس کی عبادت کرنی پڑے گی ورنہ ہمیں سزا مل جائے گی۔ تو اس لحاظ سے عبادت کا یہ مطلب ہے ہی نہیں۔ عبادت ایک بالکل ہی اور چیز ہے، اور اس کے مطلب کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ عبادت کا لفظ عربی میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ یہ ایک ایسا رویہ ہے کہ جب ایک انسان کسی کی اس حد تک پیروی کرتا ہے کہ وہ اس کی مکمل طور پر فرما برداری کرتا ہے، اپنے پورے دل سے کسی راہ پر چل پڑنا، اور اس پر اس قدر چلو کہ آپ کے پیروں کے نشان اس راہ پر رہ جائیں۔ یہ تب ہو سکتا ہے جب آپ ایک خاص راہ پر چل پڑتے ہو، اور اس کے لیے عرب لوگ عبادہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تعبد الصراط سے مراد ہے ایک ایسا شخص جس نے ایک راہ متعدد دفعہ اختیار کی اور صرف اپنی ہی فائدے کے لیے اختیار کی، نہ کہ کسی اور کے فائدے کے لیے، بلکہ اس لیے کیونکہ اسے اس راہ پر چلنے کی وجہ سے کوئی فائدہ ہوا تھا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے پیروں کے نشان رہ جاتے ہیں اس راہ پر، کیونکہ اس نے اس کو اتنی دفعہ استعمال کیا تھا۔ یہ ہے تعبدہ کے معنی، یعنی کسی شخص کی مکمل فرما برداری کے ساتھ پیروی کرنا، اس نیت کے ساتھ کہ اس سے کچھ حاصل ہوگا۔ لہٰذا عبادت سے مراد ہے کہ اپنے رب کی پیروی کرنا، اور وہ صفات جن کے بارے میں آپ کو پہلے بتایا گیا تھا، یہ وہ صفات ہیں جو آپ کے اندر یہ خواہش پیدا کرتی ہیں۔ ان میں جبر کا تو کوئی سوال ہی نہیں۔ اگر آپ کو سمجھ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ ہے کیا، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ بہت ہی خوبصورت ہے اور مکمل ہے، یعنی کہ جب آپ اس کو بکلی طور پر اس کو سمجھ جاتے ہو تو پھر تم اس کی پیروی کرتے ہو۔ یہ ہے عبادت، اور اس کے علاوہ اور اس کے کوئی معنی نہیں۔ لہٰذا وہ عبادت جو جبر سے کی جاتی ہے وہ عبادت ہے ہی نہیں۔ انسان اس غرض سے نہیں پیدا کیا کہ وہ زبردستی عبادت کرے۔ قرآن کریم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ صرف ایک چیز کی پیروی کرو، وہ ہے خدا تعالیٰ، اور اس کا ذکر قرآن کریم کی ایک اور آیت میں بھی آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات یا پھر اللہ تعالیٰ کے رنگ۔ لہٰذا اپنی مزید خوبصورتی کے لیے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ بھی رنگین ہو جاؤ تو پھر اللہ تعالیٰ کے رنگوں کی پیروی کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کی پیروی کرو۔ تو یہ ہے سورہ فاتحہ کے پہلے حصے میں پیغام، اس کے بعد پھر آپ دوسرے حصے میں آتے ہو۔ اور اسی طرح جب آپ ایاک نعبد کہتے ہو تو آپ دراصل پہلے حصے کا حوالہ دے رہے ہوتے ہو، گویا کہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اے ہمارے رب، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی ایک رب بنیں، جتنی ہماری حد ہے اس کے مطابق ایک چھوٹا سا رب ہم بن جائیں، لیکن اب چونکہ میں تجھے جاننے لگ گیا ہوں تو میرے لیے ناممکن ہے کہ میں اس خواہش سے رکوں کہ میں بھی ایک رب بن جاؤں۔ اور ہم رحمان کی شکل بھی اختیار کرنا چاہتے ہیں، بے شک اس کی کوئی چھوٹی سی شکل ہی اختیار کر لیں۔ جب آپ جان جاتے ہو کہ رحمانیت کیا ہے تو پھر ناممکن ہے کہ آپ اس سے رہ سکو۔ پھر آپ چاہو گے کہ آپ رحیم بن جاؤ، آپ چاہو گے کہ آپ مالک بن جاؤ، اور جب آپ میں یہ خواہش پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ یہ چیزیں بن جاؤ تو پھر آپ ان سوالوں پر غور کرنا شروع کرو گے۔ اور اب جب آپ اپنی نماز پر غور کرو گے تو آپ کے لیے بڑی حیرانی ہوگی جب آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ یہ چار صفات آپ کی نمازوں میں کسی نہ کسی رنگ میں ظاہر ہوئی ہیں۔ آپ کی نمازیں ان چار صفات کے مطابق ہی رہتی ہیں، اور اسی لیے ان کو عبادت کہا گیا ہے، کیونکہ آپ جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو گے یا جو بھی آپ اللہ تعالیٰ سے کہو گے تو وہ تمام چیزیں ربوبیت، رحمانیت، رحیمیت اور مالکیت میں پہلے سے بیان ہو چکی ہیں۔ لہٰذا یہ ایک نظریہ ہے جسے ہم ایاک نعبد کو سمجھ سکتے ہیں۔ ایک اور طریق یہ ہے کہ اگر ہم عبد کے معنی اللہ تعالیٰ کے تعلق میں سمجھنے کی کوشش کریں، عبد سے مراد ایک غلام ہے، یعنی ایک مکمل غلام،
ایک ایسا غلام جس کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں. So this meaning is also derived from Malikiyyah. لہٰذا یہ ترجمہ بھی مالکیت سے نکلا ہے، Attributes of Allah. جو کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات میں سے سب سے بڑی صفت ہے. اور مالکیت اتنی مضبوط صفت ہے کہ اس میں تمام باقی صفات بھی موجود ہیں. ہر چیز مالکیت میں شامل ہے، کیونکہ مالکیت ہر چیز سے اس کی ملکیت چھین لیتی ہے. Combined in Malikiyyah, attracted towards Malikiyyah. And when you look at Malikiyyah from this angle, it is اور جب آپ مالکیت کو اس نظر سے دیکھیں the bright hole. تو یہ بلیک ہول کے مترادف بنتی ہے، بلکہ یہ روحانی کائنات کی برائٹ ہول بن جاتی ہے. جس طرح بلیک ہول ہر چیز اپنے اندر لے لیتی ہے اور اسے باقی دنیا کے لیے غائب کر دیتی ہے، So Malikiyyah means all the attributes تو اس لحاظ سے مالکیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ into the bright تمام صفات جو اکٹھے ہو کر پھر غائب ہو جائیں اور وہ مالک کی برائٹ ہول میں آ جائیں، اور باقی تمام دنیا کے لیے کچھ نہیں رہ جاتا، یعنی تخلیق سے ہر چیز کا چھین جانا اور اللہ تعالیٰ کا ہر چیز پر قبضہ کر لینا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی تمام صفات مالکیت میں جمع ہوئی ہیں، اور اس لحاظ سے وہ رب بن جاتا ہے اور ہم اس کے مکمل غلام. ہمارے اپنے اختیار میں کچھ بھی نہیں. اے ہمارے رب، ہم بالکل تیرے ہی ہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم سچے غلام بن جائیں. کیونکہ اگر کوئی رب اپنے غلام سے خوش ہو تو پھر وہ اسے اپنی ملکیت میں سے کچھ نہ کچھ حصہ دیتا ہے، اور انسان اس چیز کا مشاہدہ ہر جگہ کرتا ہے. اگر آپ اپنے مالک کی اس حد تک خدمت کرو کہ وہ بہت خوش ہو جائے you will begin to share in his possessions. تو پھر آپ کو اس کی ملکیت میں سے کچھ نہ کچھ حصہ مل جائے گا. اور اس لیے تاریخ میں بعض ایسے غلام رہے ہیں جو اس بات کے لیے مشہور تھے کہ ان کو اپنے آقا کی بادشاہت میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ملا تھا اور ان پر پورا بھروسہ کیا گیا تھا. اور یہ چیز ہمیں ایاز اور محمود کے قصے کے متعلق یاد دلاتی ہے. ایاز بھی اس قسم کا غلام تھا، اور محمود اس کا آقا تھا جو کہ ایک شہنشاہ تھا یا بادشاہ تھا. لیکن ایاز نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا تھا. اس نے اپنی مکمل انا اور سوچ اپنے آقا کے لیے قربان کر دی تھی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ محمود نے اپنی بادشاہت میں سے حصہ ایاز کو بھی دیا، اور باقی سارے لوگ اس کو دیکھ کر جلنے لگ گئے. بات دراصل یہ نہیں کہ آپ ایک دوسرے سے جلنے لگ جاؤ، لیکن اگر آپ اپنے آقا کے مکمل غلام بن جاؤ گے تو پھر آپ کو بھی اسی ملکیت میں سے حصہ ملے گا جو تمہارے آقا کی ہے. اور اس لحاظ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں وہ واحد شخص ہیں جس کو کسی عورت نے جنم دیا ہو، جس کے پاس اپنے رب کی ربوبیت کا اختیار تھا، کیونکہ وہ اس رب کے مکمل غلام بن گئے تھے. From this angle, if you want to learn the art of تو اس لحاظ سے اگر آپ عبودیت کی کلا کو اچھی طرح سمجھنا چاہتے ہو اور اسے سیکھنا چاہتے ہو تو پھر چاہیے کہ آپ اس کلا کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھو، کیونکہ جو دنیا میں ایک واحد شخص تھا جسے عبد کا خطاب ملا تھا تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. مختلف انبیاء کو مختلف خطابات ملے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا گیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو صفی اللہ کہا گیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا گیا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا گیا ہے. اور ان نبیوں کے پیروکار اس بات پر فخر محسوس کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے نبی کو کتنا خوبصورت خطاب ملا ہے اور کتنا خوبصورت انعام ملا ہے یہ. اور ان کی یہ سوچ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے عام قسم کا خطاب ملا ہے، یعنی ان کے نزدیک عبداللہ سب سے عام خطاب ہے. قرآن کریم میں لکھا ہے اذا قام عبداللہ، اور یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ ان کی نظر پر پٹی لگی ہے. deprived of the full meaning of this word. ان کو عبد کے حقیقی ترجمے کا پتہ ہی نہیں کچھ. اللہ تعالیٰ کے تعلق میں عبد کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جب ایک شخص کامل عبد ہوتا ہے اور جب وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں حصہ رکھتا ہے
تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کا ایک جلوہ بن جاتا ہے. اسی لیے قرآن کریم میں ایک اور جگہ یہ ذکر ملتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. This is the expression of عبودیت. یہ ہے عبودیت کا وہ اظہار جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر آتا تھا. دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مکمل یا سچے عبد ہیں. اور عبد کا ایک اور مطلب یہ بھی بنتا ہے کہ ایک ایسا شخص جو کہ پاگلوں کی طرح پیار کرے. ایک ایسا شخص جو مکمل طور پہ پیروی بھی کرتا ہے اور اپنے پیار کے اظہار میں بھی. اور کوئی بھی عاشق کے لیے یہ سب سے بہترین اظہار ہو سکتا ہے. اور بالآخر وہ شخص یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اے میرے محبوب، میں مکمل طور پر تیرا ہوں، میں کچھ بھی نہیں، جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب تیرا ہے. اور تجھ سے تعلق جوڑنے میں یہ وہ انتہا ہے جو میں حاصل کرنا چاہتا ہوں. لہٰذا عبودیت کا ایک مطلب کامل عاشقی بھی ہے، شدید پیار. اور عبودیت کے یہ معنی اس آیت میں ذکر ہوئے ہیں. قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتاتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ اعلان کرتے ہیں کہ وہ میرے عبد ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ میرے مکمل اور سچے عابد ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو کس طرح پتہ ہے کہ وہ صحیح راستے پر ہیں؟ وہ یہ کیسے جان سکتے ہیں کہ وہ مجھ سے سچا پیار کرتے ہیں؟ اور میں نے تجھے ایک سچے عاشق کا مکمل مجسمہ بنایا ہے، اور میں نے ان لوگوں کے لیے تیرے ذریعے ایک آسائش پیدا کی ہے تاکہ وہ اس بات کو پرکھ لیں کہ وہ واقعی مجھ سے پیار کرتے ہیں کہ نہیں. اگر تو ان کا پیار ایک خیالی قسم کا پیار ہے جس میں کوئی حقیقت نہ ہو، تو پھر یہ ایک ایسا پیار ہے جو میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا. وہ پیار جو میرے لیے معنی رکھتا ہے وہ سچا پیار ہے، اور وہ سچائی یا پیار کی حقیقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پرکھی جا سکتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دیتا ہے کہ وہ یہ اعلان کرے پوری دنیا کے لیے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ کی محبت میں اقرار کے لیے سچے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ تم سے تب تک نہیں محبت کرے گا جب تک تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کرو. اور اس راہ کی پیروی کرنے کا نام عبودیت ہے. لہٰذا جب میں نے یہ بات کی کہ اس آیت میں عبودیت کا ذکر ہے تو میرا بالکل یہی مطلب تھا. ہم اکیلے عبودیت کی راہ نہیں پتہ کر سکتے. اس کا بیان بہت ہی مختصراً کیا گیا ہے، اور یہ راہ ہمارے لیے آسان بنا دی گئی ہے کہ ٹھیک ہے، آپ جس بھی چیز کو عبودیت کہتے ہو، شاید وہ پیار ہے یا ایک راہ کو اختیار کرنا ہے، لیکن پھر بھی یہ میرا پیارا نبی ہے، تم اس کی پیروی کرو اور پھر میں تم سے تمہاری اس پیروی کی وجہ سے تم سے محبت کروں گا. اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب تک آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کرو گے تو آپ کا پیار بھی جھوٹا ہوگا. یہ جھوٹ ثابت شدہ ہے. اور میں تم سے تب تک نہیں پیار کروں گا جب تک تم ایک سچے عاشق کی پیروی نہیں کرو گے، اور جب تم شروع کر دو گے تو پھر تم اپنے پیار کی سچائی کو بھی ثابت کر دو گے، اور پھر اسی کے برابر تم میرا پیار حاصل کرو گے. اس آیت میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ عبودیت کیا ہے؟ ایک دفعہ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس کا ایک اور آیت میں بھی ذکر ملتا ہے یا اس کی وضاحت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل ان الصلاتی، ہمارے لیے بطور ایک ہادی استعمال ہوا ہے. پوری دنیا میں اعلان کر دے میری تمام نمازیں و نسکی اور میری تمام قربانیاں عبادت کے دو پر ہیں. نمبر ایک، ایسی عبادت جو کہ ایک ذاتی قسم کی عبادت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. نمبر دو، اللہ تعالیٰ کی خاطر تمام ان چیزوں کی قربانیاں جن سے تم محبت کرتے ہو. تو یہاں عبادت ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے.
اور مختصراً یہ بھی کہ وہ محیا و مماتی، یعنی میری زندگی اور میری موت سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہی ہے اور میرا کچھ بھی نہیں۔ اسے کہتے ہیں عبودیت۔ جیسا کہ میں نے عبودیت لفظ کے بارے میں پہلے بھی وضاحت کی تھی، وہ ترجمہ جو میں نے عبودیت کا کیا ہے تو اس ترجمے کو قرآن کریم پختگی عطا فرماتا ہے، اور وہ بالکل صحیح ترجمہ ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور عبد اور عبد کامل کے طور پہ پیش کیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان آیات کے ذریعے ان کے تمام افعال کا ذکر کرتا ہے۔ لہٰذا پہلی آیت عبد کامل پر بھی اطلاق پاتی ہے اور اس کے رویہ محبت پر بھی اطلاق پاتی ہے، بلکہ ان کی خاص صفت محبت پر، اور دوسرا حصہ بھی عبودیت پر اطلاق پاتا ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ایک اور طریق سے بھی کیا گیا ہے، اور کل ہمارے لیے اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ تمام دنیا کے لیے ایک اعلان ہے کہ وہ اس چیز کی پیروی کریں، اس لیے کل کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ لہٰذا اگر آپ عبودیت کی ان دو خاص پہلوؤں پر غور کریں تو آپ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ سب سے آسان اور سب سے بہترین اور سب سے مزیدار طریق جس سے انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتا ہے تو وہ طریقہ صرف محبت کا ہے، کیونکہ پیار کے ذریعے آپ کا قربانی کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور جو تکلیف آپ کو قربانی کرنے میں محسوس ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ کو ایک خوشی ہونے لگ جاتی ہے، بلکہ آپ کو اس قربانی کی وجہ سے خوشی ملتی ہے۔ اس لیے عبادت کے ذریعے آپ کو خوشی حاصل ہوتی ہے، نہ کہ تکلیف۔ اور یہ وہ مقام تھا جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل کیا، اور یہ مقام ان کو محبت کے ذریعے ملا، کیونکہ اگر محبت نہ ہو تو آپ سختی کا مزہ نہیں لے سکتے۔ محبت سیکھنے سے ہی آپ سختی کا مزہ لے سکتے ہو۔ مثال کے طور پر ایک ماں اپنے بچے کے لیے ساری رات جاگتی ہے اور مسلسل راتیں جاگی رہتی ہے، یہ اس کے لیے ایک قربانی ہے، اور یہ قربانی وہ خوشی سے کرتی ہے۔ اس کی راتوں کی نیند حرام ہو جائے گی، لیکن وہ اس بے چینی کو برداشت کر لے گی جب تک کہ اس کے بچے کو چین نہ آ جائے، اور یہ اس لیے ہے کیونکہ اس ماں کو اپنے بچے سے سچا پیار ہے۔ یہ معجزہ محبت کی وجہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے محبت کر کے تمہاری محبت کا راستہ تمہارے لیے آسان کر دیا ہے۔ تمہیں چاہیے کہ تم بھی مجھ سے اس طرح محبت کرو جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور نتیجتاً تمہیں کوئی مشکل یا سختی نہیں ملے گی، بلکہ صرف میرا پیار ہی ملے گا۔ سب سے آسان عبادت کا راستہ محبت کا راستہ ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے بعض خوبصورت اشعار میں بالکل اسی چیز کی وضاحت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، اے محبت تو نے نئے راستے میرے لیے کھول دیے، تو نے بڑی عظیم چیزوں سے پردہ اٹھا دیا۔ محبت کے ذریعے میرے لیے بہت سارے نئی چیزیں ظاہر ہو گئی ہیں۔ میری محبت کے راستے میں تو نے زخم کو بھی ایسے بنا دیا گویا کہ وہ مرہم ہی ہے۔ مرہم اس دوائی کو کہتے ہیں جو کہ انسان اپنے زخموں پر لگاتا ہے۔ لہٰذا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے محبت تو نے کتنا بڑا معجزہ دکھایا ہے کہ گویا میری محبت کے راستے میں
اگر میں زخمی بھی ہو جاؤں تو ایسے ہی ہے کہ مجھے مرہم مل گئی ہو، in my love. اور مجھے اپنے زخموں میں بھی وہی مزہ ملتا ہے جو کہ اس مزے سے ملتا ہے جب میں اپنے زخموں پر مرہم لگاتا ہوں. After I have reached that state of losing all my love, my wisdom, تو محبت اس زخم اور مرہم کے درمیان جو فرق ہے اسے بالکل ہی ختم کر دیتی ہے. for the sake of my beloved. نیز فرماتے ہیں A new wisdom was given to me. That was the wisdom worthy of everything. And Allah, oh love, you have granted me this. جب تک کہ میں اپنی محبت میں بالکل ہی جنون سے بھر گیا تھا، Oh junoon, oh madness of love, تو اس سے پہلے مجھے کبھی کوئی حکمت عطا ہی نہیں ہوئی. circle round you. Make circle تمام حکمتیں مجھے تب حاصل ہوئیں جب میں اس حالت تک پہنچ گیا جس میں میں اپنی تمام حکمت کھو بیٹھا اپنے محبوب کی خاطر. So this is what has been described. میرے پاس جتنی بھی حکمت تھی وہ ساری میں نے قربان کر دی اپنے محبوب کی خاطر، اور پھر مجھے ایک نئی حکمت عطا کی گئی، اور یہ سب سے بہترین حکمت تھی. اور اے محبت، تو نے ہی مجھے یہ عطا کی ہے. That path which makes all the difficulties in the ways of Allah as palatable things to you. اے جنون، اے محبت میں دیوانہ پن، میں چاہتا ہوں کہ میں تیرے گرد گھوموں Now once this happens, جیسا کہ لوگ کعبہ کے گرد گھومتے ہیں، کیونکہ تو سب سے بہترین فائدہ دینے والی چیز ہے جس کے بارے میں مجھے علم ہے. تو ان کنتم تحبون اللہ میں اس چیز کی وضاحت کی گئی ہے. a manifestation of love, rather تمہاری تمام عبادتیں تمہارے لیے آسان کر دی جائیں گی، بلکہ تمہارے لیے ایک خوشی کا باعث بن جائیں گی، لیکن صرف اگر تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، کیونکہ انہوں نے تمہارے لیے وہ راہ معین کر دی جس پر چلنے سے تمام مشکلات اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہو جاتی ہیں تمہارے لیے، اور تمہارے لیے ان چیزوں کی طرح ہو جاتی ہیں جن کی تم سب سے زیادہ خواہش کرتے ہو. اب جب یہ ہو جاتا ہے end product of worship is mentioned. تو پھر تم اپنی ہر چیز کھو بیٹھتے ہو، تم اپنی شناخت کھو بیٹھتے ہو. Totally dispossessed of all I have. یہ بھی ایک محبت کا مکمل اظہار ہے. لہٰذا دوسری آیت میں اس چیز کا نتیجہ بیان کیا گیا ہے. پہلے حصے میں عبادت کا طریق تمہارے لیے بیان کیا گیا ہے، Time when I die in this life for Allah, that also belongs. اور دوسرے حصے میں جہاں یہ لکھا ہے کہ The end death only. But many a death one suffers through during a lifetime for the sake of Allah, that is meant to. تو اس کے نتیجے کا ذکر ملتا ہے. So, یعنی جب میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی راہ پر چل پڑا enviable, تو میں نے محسوس کیا کہ میں اپنی ہر چیز کھو بیٹھا. apparently not. So why to follow the course of? ان صلاتی و نسکی، But again, میری عبادت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، something میری قربانیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، میری زندگی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اور جب کبھی بھی میں اس دنیا میں یا اس زندگی میں مروں گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا. مماتی سے مراد آخری موت صرف نہیں ہے، بلکہ وہ تمام موتیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے انسان سہتا ہے. تو مماتی سے مراد وہ موتیں ہیں. تو اس محبت کا آخری نتیجہ یا صلہ کیا ہوگا؟ کیا سب کچھ کھو بیٹھنے کی حالت ایک ایسی حالت ہے جسے حرص کیا جائے؟ لگتا تو ایسا ہے کہ نہیں ہے. تو پھر ہم ایسی محبت کی راہ پر کیوں چل پڑے؟ لیکن یہ سب کچھ نہیں ہے، اس کے بعد بھی کچھ آئے گا. اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر تب فرماتا ہے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب کچھ کھو گیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں، and you will become my representative on earth. کہ اے میرے بندے، تو میری ایسی عبادت کرتا ہے جو کہ عبادت کا کامل ترین طریق ہو سکتا ہے، اس طریق سے تو میری عبادت کرتا ہے، اور تو مجھ سے شدید محبت کرتا ہے، اور تو نے اپنی ہر چیز میری خاطر قربان کر دی. تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں بھی تجھ سے محبت کروں گا، اور جو کچھ میرا ہے میں تجھے دوں گا، اور تو اس زمین پر میرا نمائندہ بنے گا. تو ایک قسم کا اللہ بن جائے گا، نہ کہ اللہ ہی بن جائے، لیکن ایک قسم کا اللہ، کیونکہ اب تیرے پاس ہر اس چیز کی ملکیت ہے جو کہ تیرے محبوب کی ملکیت ہے.
کیونکہ ایک عاشق اور اس کے محبوب کے تعلق میں ملکیت کا فرق بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے. یہ تمام تعلقات میں ایک مصنوعی فرق ہے، لیکن محبت کے تعلق میں اس کا کوئی وجود نہیں. محبت کے تعلق کے متعلق ایک شاعر نے بیان کیا ہے، من تو شدم تو من شدی، میں تیرا بن گیا اور تو میرا بن گیا، میں جسم بن گیا تو روح بن گیا، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میں کوئی اور ہوں اور تو کوئی اور ہے. لہٰذا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا تھا نہ کہ تو نے، وہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تھا ان لوگوں کے ہاتھوں پر جو کہ تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، وہ تیرا ہاتھ نہیں تھا. تو یہ اس کامل عابدیت کی یا اس کامل غلامی کی جزا تھی، اور اسی چیز کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ بھی ہمیں اس چیز کی اجازت دے، کہ وہ ہمیں طاقت دے کہ ہم یہ کر سکیں، یعنی ایاک نعبد. اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ تعالیٰ کے تعلق میں بھی بالکل ایسا ہی اظہار ہوا تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا منکا و انت منی، یا انت منی و انا منکا. یہ جو دنیاوی لوگ ہیں ان کو نہ اس چیز کا مطلب پتہ ہے، نہ انما یبایعون اللہ کا مطلب پتہ ہے، اور وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس الہام کی وجہ سے ان پر تانے مارتے ہیں. اور یہ ان کی تو نہیں غلطی تھی کہ ان کو یہ الہام نازل ہوا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا ان کے لیے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اب تیرا ہوں اور تو میرا ہے. وہ جان بوجھ کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اس الہام کا مختلف ترجمہ کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا کہ میں تجھ سے نکلا ہوں. یہ بالکل بھی اس کے مطلب نہیں. انا کا صیغہ کا کے ساتھ نہیں مل سکتا. عربی میں انا کا نہیں کہہ سکتے. من کا صرف مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ میں تیرا ہوں اور تو میرا ہے. لہٰذا وہی انعام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے لیے ایک اور طریق سے بیان کیا گیا ہے. لہٰذا اگر آپ عبادت کا فن سیکھنا چاہتے ہو تو یہ وہ عبادت ہے جو ہمیں سورہ فاتحہ کے ذریعے سکھائی گئی ہے، اور ایاک نعبد میں ہم اسی کے لیے دعا کرتے ہیں. اور اس جگہ یہ دعا ہمیں جمع کے صیغے میں سکھائی گئی ہے، نہ کہ واحد کے صیغے میں. نعبد اس کا مطلب ہوگا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم تیری پیروی کریں، جس کا مطلب ہوا کہ تمام لوگ مل کر، کیونکہ ایک امام ہے جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اس آیت میں بہت سارے پیروی کرنے والے عاشقوں کا ذکر ملتا ہے جو کہ سب ایک عاشق کی پیروی کرتے ہیں. جس طرح ایک مجنو کروڑہا مجنو بنا دیتا ہے اور وہ سب اس مجنو کی راہ پر چل پڑتے ہیں اور وہ سب کہتے ہیں نعبدو نعبدو، ہم سب تیری پیروی کر رہے ہیں. لہٰذا یہ وہ عبادت ہے جو کہ سورہ فاتحہ ہمیں سکھاتی ہے. اور ایاک نستعین میں ہمیں ایک دفعہ پھر عاجزی کے متعلق سکھایا گیا ہے، اور ہمیں یاد دلایا گیا ہے کہ تم اس اونچے درجے تک تب تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اللہ تعالیٰ کی مسلسل مدد نہ طلب کرو، جس کے بغیر تم اللہ تعالیٰ کی قربت کا کوئی بھی درجہ نہیں حاصل کر سکتے.